أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ دے قرآن نے مسلمان لوگوں کو سپیشل خطاب فرما کے دولت ایمان دی اہمیت بیان فرمائی. دوسرے نمبر تے مومن اور اللہ دا جو تعلق جو رشتہ ہے اس دی اہمیت نو بیان فرمایا ہے کہ جس بندے دا رشتہ میرے نال جڑ جائے اس رشتے نو قائم رکھن واسطے دنیا دا ہر رشتہ چھوڑ دیا ہے مگر مومنو میرے نال وہ رشتہ نہیں توڑنا. بے شک سبحان اللہ. تو معلوم ہوتا ہے اللہ دے دربار دے اندر سب تو زیادہ عزت اور اہمیت والی جڑی دولت ہے اس کا نام ایمان ہے. جس بندے نو ایمان والی دولت نصیب ہو جائے یعنی جس دا ڈائریکٹ تعلق رابطہ ایک اللہ نال پیدا ہو جائے انجے سمجھو کہ اللہ کریم نے اس نو دنیا اور مافیہا دے خزانے اور عزتہ او دی جھولی چ پا دیتی ہے. تے جے دنیا دی ہر شے رب دی ہر نعمت او دے کول ہے ایک رب والو اس نو ایمان والی دولت نصیب نہیں ہوئی تو اللہ فرماتا ہے او انسان تو انسان رہا ایسے بندے نو کتے دال تمثیل دیونا بھی میں رب دی غیرت برداشت نہیں کرے دی. معلوم ہوتا ہے اللہ دے ہاں سب تو زیادہ عزت قدر اس بندے دی ہے جس نو اللہ ایمان والی دولت نصیب فرما دیتا. اس واسطے رب دے قرآن نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سب تو زیادہ مکرم او انسان ہے جس دے دل وچ وسن والا ایک اللہ ہو اس دے دل وچ خوف خدا ہو. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ.
تو خیر بہرحال مومن آدمی نو اللہ نے خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایماندارو، جتھے میں رب دے دین شریعت دا معاملہ آوے تو لا تتخذوا آباءکم، اتھے اپنے آباؤ اجداد ماں پیو دادے دی عزت نو مقدم نہ رکھیا ہے۔ لا تتخذوا آباءکم، چاہے او تواڈے خونی آبا ہوون تے چاہے تواڈے مذہبی پیشوا ہون۔ مذہبی پیشواؤں نو بھی تو قرآن نے لفظ یہ بولے نا ما وجدنا علیہ آباءنا۔ تو اللہ فرماتا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، جتھے ایمان، دین، شریعت، سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا معاملہ ہوئے، اتھے پیو دادے، بھیڑا بھرا، رشتہ دار، سنگی دوست، انہوں نے کوئی اہمیت نہ دیا ہے۔ مثلا پیو ہے، سکا باپ ہے ایمان تو خالی، اس دا اللہ نال جوڑ کوئی نہیں، مشرک دا اللہ نال جوڑ ہے بدتی دا، تو اللہ نال جوڑ تو اس سے نہیں ہو رہے نا جن دے دل وچ ایمان والی دولت ہو۔ ایمان دا کیا معنی ہوندا ہے؟ ایمان دا معنی یہ ہوتا ہے جتھے احکامات شریعت دا کوئی حکم، کوئی شعبہ، کوئی معاملہ آ جائے، اتنا اکمل درجے دا یقین ہوئے کہ ساری دنیا نو ٹھکرا دے، مگر حکم شریعت دے وچ اس نو ایک رائی دے دانے جتنا بھی شک دا تصور نہ پے۔ ساری دنیا نو آکھے جھوٹا ہے، مگر رب دا قرآن اور صاحب قرآن دی زبان دے اندر شک دی گنجائش نہیں آ سکتی۔ مثلا قرآن پاک نے فرما دیتا فانظر الى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها، میں رب دی خاص رحمت نے کہ تواڈی اس مردہ زمین نو میں اللہ زندہ اس وقت کردا جدا رحمت اللہ ہے، میں رب دی باران رحمت وسدی، یعنی مردہ زمین دا روح بنا کے اللہ سٹیدا ہے تو باہر کرو یحیی الارض، وہ زمین دوتے پانی آیا تو مردہ زمین زندہ، جب تک وہ پانی نہ آیا اس وقت تک زمین مردہ ہی نہیں ہے، جب زندہ ہوئیے اللہ فرماتا ہے اسی طرح ان ذالک لمحی الموتى، سبحان اللہ، دن قیامت دے مردیاں نو بھی میں اللہ اسی طرح ہی زندہ کرنا ہے۔ ان ذالک لمحی لفظ کیا ہے؟ الموتى، اتھے لفظ فرمایا ان ذالک لمحی الموتى، تو انہاں الموتى دے بارے اللہ نے اپنے پیغمبر نے فرمایا لا تسمع الموتى، موتا ہوندہ ہی وہ ہے جس سے جو روح موجود نہ ہوئے۔ اللہ فرماتا لا تسمع الموتى، جیڑے انج دے مردے ہوون جو تو بھی سڑ چمارے تو تیری اس ہوئے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو صاحب ظاہر ہے اللہ دے قرآن نے جدا اے حکم فرمایا تو مومن آدمی دنیا دی ہر کتاب نو چھوڑ سکتا ہے، مگر رب دی کتاب تو یقین کمزور کر سکتا نہیں ہے۔ تو اس وجہ تو اللہ نے فرمایا جتھے بھی ایماندار آدمی دا
مومن آدمی جتھے ویکھے کہ اے او شخصیت ہے جڑی نہ رب دے قرآن تے یقین رکھ دی ہے نہ سوڑے محمد دی زبان تے یقین رکھ دی ہے، تو چاہے وہ سکا باپ بھی کیوں نہ ہوئے، اللہ فرماتا لا تتخذوا آباءکم، اس دی کوئی رعایت دی گنجائش نہیں ہے۔ باپ ایسا مشرک مر گیا تو اللہ فرماتا ہے پھر اٹھے خیال کرے پیو والا رشتہ چھوڑ دے میرے رشتے کے اندر کمزوری نہ ہوگا۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، سب تو زیادہ قربت اگر ہے خونی رشتے دی تو والدین دی ہوتی ہے، سب تو پہلا رشتہ والدین دا ہوتا ہے، اس تو بعد پھر ماسیاں چاچے پھپھیاں مامے یہ بعد دے رشتے ہیں، پہلا رشتہ کیڑا ہے ماں تے پیو دا۔ اچھا یہ میں دسو میری گل دی سمجھ آندی پئی رہے؟ اچھا تو اللہ فرماندا لا تتخذوا آباءکم، بڑے تو بڑا بھی کوئی آ جائے مومنو اے رشتہ جیڑا ایمان والا ہے یعنی مومن دا میرے نال ڈائریکٹ رابطہ ہو جانا، یہ ہر بندے نو میں اللہ نصیب نہیں فرمائینا، یہ میں اسے نو نصیب فرمائینا جس نو میں اللہ ہدایت واسطے پسند کر لینا۔ جن ہر نو ملدا تو میرا سونا محمد پاک اپنے چچا ابو طالب تو روتا ہے واپس نہ ملے۔ میں ایمان والی دولت نصیب بھی انہاں لوگاں نو کرے نا جنہاں لوگاں دے دل نو میں اللہ پسند فرما لینا۔ اس واسطے اے رشتہ اگر تہاڈا میرا گیا ہے جوڑ تو ہر ساری دنیا نو چھوڑ دیے آئے مگر میرے نال وہ رشتہ کمزور نہ کرے۔ جڑا آدمی مردیاں تے سنن دا قائل ہے انجے سمجھو اس دا مدو خدا نال رابطہ ہویا ہی کوئی، بھاوے اتو دیوبندی سڈائے یا بریلوی سڈائے یا نقش بندی سڈائے جیڑی جماعت دا ہی سڈائے، اللہ کسے دنیا دی جماعت دا نام نہیں لیا، اللہ نے سپیشل فرمایا یا ایوہ الذین آمنو، ایماندارو، تو ایمان اس سچی آ سکتا ہے جس دا ڈائریکٹ رابطہ تے رشتہ تے جوڑ کئی درال ہوئے اللہ۔ لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، یہ جائے سنگی یا دوست یا بہن بھیا یا تواڈے سکے ماں پیو یا مذہبی تواڈے پیشوا جتھے ایمان دے خلاف یا میرے سونے محمد پاک کی سنت دے خلاف کوئی کام کر کے تانوں وکھاویں یا تانوں تبلیغ کر کے سناویں یا تانوں تقریراں کر کے سناویں تے ان دیاں سناویں جڑیاں دولت ایمان دے منافی ہوئے یعنی قرآن و سنت دے خلاف ہے، یہ جی مسائل تانوں سناویں جو کہ سنت نال نہ ملیں بلکہ بدعت کر کے وکھائیندے پین، ان دا مسئلہ تانوں سناویں جس دا وجود میرے قرآن دے اندر نہ ہوئے۔ اللہ فرماندا ہے ایہو جہاں دی شخصیت دا حیا کر کے تساں جے انہاں دے آنکھ لگ گئے تو انہیں سمجھو کہ تواڈے اندر میں اللہ نے ایمان والی دولت نو سالب کر لونا ہے، تواڈے اندر ایمان کوئی ان استحب الکفر علی الایمان، انہاں بزرگاں دے پیچھے تر پئے جنہاں نے بدلے ایمان دے کفر نو چنگا سمجھیا ہے۔
انج معلوم ہوتا ہے جو اللہ سپیشل اسا مومنین نو مولویاں تے پیراں تو بچن دا حکم پیا فرمایا، کیونکہ تبلیغ کرنا انہاں مولویاں دا کام ہوندا ہے، ختم دے فضائل بیان کرنا بھی مولویاں دا کام ہوندا ہے، 11ویں شریف 12ویں شریف میلاد شریف، یعنی جیڑا بھی مشرک تے بدعتی دا کام سنت دے خلاف ہو سی انہوں پوچھو کری شاید ایسی شریف دا کران والا بھی تے جیڑا کم ہوندا پیا ہے نیرا خبیث، مگر نہ اس نو کہہ دیتا ہے شریف، حالانکہ اللہ فرماتا ہے میرا محمد شریف ہے، میرا قرآن شریف ہے، اگر شرافت دا خزانہ تو مل سکتا ہے تو صرف میں رب دے قرآن چ مل سکتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے جیڑا بندہ کام میرے محمد پاک دی سنت دے خلاف کرے تے آکھے انہوں شریف، تو انجے سمجھو اے آکھن والا تے کرن والا دنیا دا چھٹے ہوا بدماش بنتا ہے، اس سے شرافت ہوئی نہیں۔ اس واسطے اللہ پاک فرماندا ہے انہاں دیاں داڑیاں شریفاں نوں ویکھ کے، انہاں دے جوتے کتے شریف نوں ویکھ کے کدائی میرے سوہے محمد کی سوہی شریعت شریف تو منہ نہ موڑ پوے آئے، ایہو جیا اگر کوئی تواڈے سامنے آ جائے تے دعوت تے عمل تواڈے سامنے سنت نبویت کے خلاف ظاہر کرے تو سن لو یہ پکا کافر بندہ ہے، تے اس دے پیچھے چلے ہوئے تو پھر تواڈے اندر میں رب نے ایمان والی دولت نو راہ 11ویں ایک خبیث ہے شریف ہے، کیونکہ نبی دی سنت کے خلاف جو ہے، نبی دی سنت چ شرافت ہے، سونے پیغمبر دی سوڑی شریعت چ شرافت ہے، وہ ہے کہ نہیں؟ اچھا شریعت نہیں آئی، زنا عام آئی، شراب، اچھا وہ زنا شرافت ہے یا خباثت ہے؟ خباثت، نیری گندگی ہے کہ نہیں؟ غلاظت ہے۔ سوڑے محمد دی سوڑی شریعت نے آکھا بھائی جی میرا کلمہ پڑھنا ہی نے تو لا تقربوا الزنا، ایسا خباثت غلاظت دے رہے بولو تو سوڑے محمد پاک دی پاک شریعت نے سادے اندر شرافت بھری ہے کہ نہیں بھری ہے؟ تو اسی طرح جی میں زنا نیری غلاظت آئی، اللہ کے رسول نے فرمایا حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، غیر اللہ دے نا دی چیز پکاونا یا کھاونا یہ نیری بدماشی ہے، نیری غلاظت ہے، نیری نجاست ہے، نیری پلیتی ہے، تے جے میں محمد دی پاک شریف شریعت تے چل رہی نے تو اس غلاظت دے دے رہے نہ لگے۔ تو مطلب کیا ہے؟ محمد پاک خود بھی شریف اور دی سیرت بھی شریف تے اور دی شریعت بھی شریف ہے، تو شرافت مل سی تو محمد شریف دی شریف شریعت جو مل سی۔ سمجھ آئی نہیں کہ نہیں؟ تو جیڑا سوڑے پیغمبر دی شریعت دے خلاف کام کردا ہے وہ پیر شریف نہیں، وہ مولوی شریف نہیں، وہ پیری بدماش ہے تے وہ مولوی بھی بدماش۔ اس واسطے اللہ نے خود فرمایا اولئک ہم شر البریہ، جیڑا میرے نبی دی شریعت دے خلاف کرنا ہے وہ سارے بدماشاں وچوں چھٹے ہویا بدماش ہے، تے جیڑا میرے سونے پیغمبر دی شریعت تے چلدا ہے اولئک ہم خیر البریہ، میری ساری مخلوقات وچوں جے میں رب دا پسندیدہ بندہ ہے تا اے بندہ ہے جس دے اندر میرے قرآن دا حیا موجود ہے، جس دے عمل دے اندر میرے سونے محمد مصطفیٰ دی سنت دا حیا موجود ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو جیڑے حسن بدماش اللہ فرمادا سکا پیو بھی ہونے تو لا تتخذوا دے نیڑے نہ لگے۔ میں رب نے تو انہوں سمجھا دیتا ہے وَمَن يَتَوَلَّوْهُم مِّنكُمْ
اے رب دے سمجھاون دے باوجود یتولوہم منکم جیڑا پھریا ہے تے رل بھی انہاں دے نال گیا ہے فسنو فاولئک هم الظالمون یہ بھی انی ظالم ہے جویں میرے سونے پیغمبر دی شریعت دا دشمن لفظ کے بولے فاولئک هم الظالمون لفظ ظلم یا ظالم قرآن پاک کے اندر جا بجا ہے ایک جگہ تے اللہ نے فرمایا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ سب تو وڈا ظالم ہوئے جڑا رب تے جھوٹ بولیندا ہے رب تے کیا بولیندا ہے جھوٹ اور اللہ مثلا آکھیا وہ مردے نہیں سنتے تے او اگو کے آتا ہے تے جھوٹ کہیں تو بولے اللہ تے بولو اللہ تے ایک قرآن پاک جڑا میرا تواڈا تے نہیں نا اے اللہ دا ہے نا یہ کلام کہیں دیئے تے جڑا اللہ دی کلام دے نال مقابلہ کرے تے جھوٹ کہیں تے پھر بولتا اللہ فرمانا فمن اظلم اس تو وڈا ظالم میری مخلوق جو ہے من اظلم ممن ذکر بآیات ربه اللہ فرمانا وقت سب تو وڈا ظالم مرت پیر جس میں ذکر بآیات ربه میں رب دے قرآن نال سمجھایا گیا تذکیر کی گئی انہوں نصیحت کی گئی وہی اسلام میں رب دے قرآن نال کی گئی ہے مگر فأعرض عنہا اور اس وجہ تو میرے قرآن سنتے سمجھنے باوجود اس وجہ تو کن کر گیا ہے کیونکہ آتا ہے المحنت کے اندر 300 مولیاں میرا کی دل لکھ دیتا ہے فضائل اعمال کے اندر لکھیا پیا ہے میرے فلانے بزرگ تے اکابر نے لکھیا ہے جدا اکابر کا نام پیا لیندا ہے وقت رب دے قرآن دے آکھا اکابر مجرمین اللہ فرماندا ہے اے انہاں اکابراں دا نام لیندا پیا جڑے پہلے دن تو میرے کاغذ مجرم لکھے پئے کیا لکھے پئے مجرم ساڈے بزرگاں نے انج لکھیا ہے فأعرض عنہا سمجھ کے ساڈے قرآن نو اس نے اعراض کیتا ہے کر کے کیوں اگر میں کراں تو مولوی ناراض ہو سن یا عام طور تے مولوی تکلیف اس گل کی ہوتی ہے من لیا تو سانو اتنے ران زیادہ تر یہ پریشانی ہوتی ہے نا ایسا مولویوں تکلیف اسے چیز دی ہوتی ہے کیونکہ ایسا ساری زندگی گزاری ہوتی ہے مدرسے دے اندر تواڈے علاقے دے وچ جے سانو ایک ہفتے رہنا پیا نا تو 8ویں دن ساری میت ہی گئے یہ بس سانو مشکلات جڑیاں ہوندیاں زندگی دے اندر اس دی سانو عادت نہیں ہوندی سانو یہ ہوندا ہے کہ پکا پکایا مل جاوے تو پھر جداں یہ چیزاں مشکلات ساری نظراں دے سامنے آندیاں بے تگاری ساتھوں نہیں چاہتی مزدوری ساڈے کولوں نہیں ہو سکتی اساں زمینداراں بھی نہیں کر سکتے بھیڑاں بکریاں چراونا بھی اوکھا ہوندا ہے تو پھر اے چیزاں ذہن وچ رکھ کے او آسائش اوہی نظر آندی ہے بھئی او مصلی ٹھیک ہے تے اس نو اگر بچاونا ہے تو مریداں تے مقتدیاں دی کچھ فرمائشاں بھی پوریاں کہانیاں بولیاں تو خیر بہرحال اللہ نے فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
تے میری نظر دے اندر سب تو بڑا ظالم او ہی جڑا ساڈے قرآن تے جھوٹ بولیندا ہے، اللہ تے جھوٹ بولیندا ہے، تے اللہ تے اور اس دے رسول تے یہ سب تو زیادہ جھوٹ بولیندا ہے تو مشرک بولیندا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جیڑا پیو دادے دی من کے انہاں دے پیچھے چلدا ہے، بھاوے وہ اشاعت التوحید دا صدائی رکھے یا مرکزی دا صدائی رکھے یا دیوبندی صدائی رکھے یا کسے حلیجوی شریف دا کتے نوان والا کیوں نہ ہوئے، ہم الظالمون جیویں قبر جٹ مشرکے انہیں میرے قرآن دی عزت تے قدر نہ کرن والا اکابر تے بزرگاں دے پچھو چلن والا بھی انہیں ظالم تے مشرک ہے جیویں قبر نو پوجن تے سورو پکارن والا مشرک۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ سورت توبہ دعویٰ سپار ہے، اتھے اللہ نے مختصر گل کیتی ہے، اگو اللہ رشتے گل کے بھی دسے قل ان کان آباؤکم، وہ پہلے بھی آیا ہے نا لا تتخذوا آباءکم، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله۔ اللہ فرماندا ہے جو تواڈے پیو دادے آ جاویں، تواڈے دھیاں تے پتر آ جاویں، تواڈے بہن بھرا ہوویں، ازواجکم ایک معنی دائی ہے کہ تواڈے دوست بیلی ہوویں، دوے دا معنی ہے جو تواڈی اپنی سکی رانوی کیوں نہ ہوئے۔ اہلی یا محترمہ گھر والی تے او کھیر کھا کے آئی کھلوتی ہوئے کیڑی یار جڑیاں کھا کے آندی نو اسے دا نام لے ہو نا۔ کل خانی تیجا ساتا ختم، ریوڑیاں تلوڑیاں غیر اللہ دے دادیاں، ازواجکم یہ تیری اہلیہ گھر والی بھی میرے محمد پاک دی پاک شریعت دی مخالفت کرے، اللہ فرماندا ہے تو ٹکر دے نہ ویکھے دے دھکا مشرکاں تے کڈ اپنی حویلی چوں۔ ازواجکم وعشیرتکم یہ ساری برادری ایک پاسے مشرک دی کٹھی کھاوڑ تے لک بدھی نہیں کھلی ہوئے، اللہ فرماتا ہے جی ایہو جی برادری بھی چھوڑنی پوی تا۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، مال و دولت، بزنس، کاروبار، دکانداری ایسی جس دے اندر تینوں مجبور ہو کہ غیر شرعی کام کرنا پڑتا ہے، تو ایو جی دکانداری بزنس تے کاروبار نو بھی چھڑ دے، سب کو چھڑ دے، حتیٰ کہ وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، وہ جتھے تو آنا میرا رقبہ بہت زیادہ پہ ہے، میں من پسندی محل تے حویلی تیار کیتی ہے، مگر اس رقبے اس حویلی تے لعنت کرنا ہے جتھے جیڑی جگہ دتے تو اپنے ایمان دی بھی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتا ہے اس حویلی نو بھی چھڑ دے، ساری دنیا نو چھڑ دے، احب الیکم من اللہ ورسولہ، سب تو زیادہ سرمایہ اے ہے کہ تیرے دل وچ ایمان والی محبت انج دی مضبوط ہوئے، دل وچ تیرے وسن والا رب ہوئے، تیرے عمل وچ وسن والا سنت محمد رسول اللہ ہوئے، تو پھر اللہ فرماتا ہے تو دنیا تے بھی کامیاب ہے تے آخرت وچ بھی۔ یہ میرا عزیز بیٹھا ہے، داڑھی منائی بیٹھا ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ اللہ اور اس کے رسول دی نافرمانی ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل۔ جڑے بھی داڑھی منائی دے سونے محمد معصوم دے چہرے دی بے ادبی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں بالکل۔ ہور تو ہور رشتے رہ گئے نا پیو دادے نو چھوڑنا،
پہلے سب تو پہلے تو بندہ اپنی اصلاح کرے. بے شک پیو دادے تو پیچھے چھڑے سی. اور جی میں ساڑھے علاقے جے ایک مقولہ ہے بھئی آپ لڑی ویندی ہے تے لوگاں نو متی دے دی ہے. آپ لوگاں نو دیا بھی خیال کرے متا کہ تو سارا لوڑ ویندو. سیانے بندے آتے ہیں تو پہلے اپنے کا دفاع کرنا. پہلے آپ تو بچ دویوں اتلیاں نو ویکھن والےاں نو مشورہ دیونا تو بعد دی گل ہے نا. اسے واسطے اللہ نے سپیشل ایمانداراں نو فرمایا یہ ایمان کی شان کے خلاف ہے. اس وجہ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. جس گل تے تہاڈا اپنا عمل ہی نہیں, جس پیغمبر دی سنت تے تہاڈا اپنا عمل نہیں ہے تو لوگاں نو توحید تے سنت دی دعوت دیون دا کیا فائدہ ہے. بے شک اس واسطے اللہ دے قرآن نے تائیں فرمایا اگر تسا انہاں چیزاں دا حیا نہ کرو سو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ بعذابہ. پھر انتظار رکھو کہ ایک دن ایسا سی کہ تواڈے تے اللہ دا قہر تے عذاب نازل ہو جائے. تو اس واسطے بھائیو جنہوں نے اللہ نے دولت ایمان نصیب فرمائی ہے انہوں نے ہر وقت پڑھنا چاہیے الحمدللہ علی کل حال. اے اللہ تیری ذات دا بے شمار شکر ہے کہ اساں کسے قسم دے کوئی شے ساری کوئی حیثیت ہی نہ ہے مگر جنگلے چ رہن والے لوگوں نے تو اللہ ایمان والی دولت نصیب فرما دیتی. جو مل گئی ہے تو پھر اپنے عمل نال کوشش کرو کہ اس ایمان والی دولت نو گھون تے نیما کرو نہ لگو اور ضائع تے برباد نہ کرو. عمل ایسا کرو جس عمل دے اندر کم از کم سنت نبویہ دی جھلک موجود ہوئے. سوڑے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سا کلمہ پڑھ دیا کہ اس پیغمبر دا کلمہ اللہ اللہ قرآن پاک دسیدا ہے. بندہ 100 سالہ یہودی یا ہندو ہوئے دلو ہو کے ایک واری چا کلمہ پڑھدا ہے اللہ پھر ادھر نہ ہندو یہودی عیسائی مجوسی نہیں رکھدا. اللہ فوراً ادب ہو اے ہندو نہیں بلکہ میرے کاغذ مسلمان ہے. او سما کو بولو مسلم ادھر نہ ہی رب مسلمان رکھ دیتا. ایک باری سوڑے محمد پاک دا کلمہ پڑھن نال اللہ دا ایک ہوں کون بن گیا ہے مسلمان. ایسے پیغمبر دی نسبت دی وجہ تو بندہ مسلمان ہو اور ایک خاصیت اللہ نے شریعت محمد رسول اللہ دے اندر رکھی. 1000 سال دا بندہ گناہ گار ہوئے مجرم ہوئے سوٹیاں سٹ کے دلو ہو کے ایک باری چا کلمہ محمد رسول اللہ پڑھدا ہے اللہ 1000 سال دے گناہاں تے بھی میڑے پھیر چھوڑے معاف فرما چھوڑے. ایسے پیغمبر دا تسا کلمہ پڑھیا ہے شکلاں تواڈیاں اجا بھی انہیں یہودیاں والیاں ہوئے تو پھر اس سوڑے محبوب نال کلمہ پڑھ کے نسبت پیدا کرنے دا کوئی فائدہ ہے کوئی نہ بولو تو صحیح ہے نہیں. اچھا میں نے ایک کہہ دسو ایک او بندہ ہوندا ہے جڑا منہ تے میٹھا ہوندا ہے تے کان پیچھے شکایت کرے گا اونوں کہہ آندے ہو منافق جڑا منافق منہ تے کچھ ہوے تے کان پیچھے منافق کون ہوندا ہے منافق ہوندا. منافق بھی بہت بڑا اللہ دے ہاں مجرم ہے بہت غلیظ ترین قسم کا مجرم ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل سب تو تلوا طبقہ کہندا اسی منافق جڑا بندہ داڑھی منیندا ہے یہ سمجھو کہ ہر وقت ایک چڑھائندہ رب نو بھئی میں اے کیتی بیٹھا جیڑا ہوندا ہی کر لے. اے ایسا مجرم ہے جیڑا
ہر وقت جرم کر کے تے خدا نو مٹھائندا ہے، مقابلہ کرندا ہے بھئی اے میں کیتی بیٹھا جی بالکل جے تو کچھ میرا کر سکنا ہے تا کر۔ یہ ایک ایسا جرم ہے، بندہ زنا کردا ہے چھپ کے کردا ہے، غیبت کردا ہے چھپ کے کر رہے نفاق کردا ہے چھپ کے کر چھپ کے کردا ہے۔ یہ ایک ایسا جرم ہے جڑا بندہ رڑے تے چڑھ کے کرے، اللہ پناہ عطا شرع عام کر رہا ہے تے اس نو گناہ تے عیب بھی سمجھدا نہیں تو بھائیو میری تو درد مندانہ اپیل ہے، کم از کم کلمہ مصطفیٰ پڑھنے والے دی شکل تو مسلمانہ ہی ہونی چاہیے، ہونی چاہیے کہ نہیں؟ بالکل ہن جڑے منیندے ہو وہ خدا دے گھر وچ بیٹھ کے اللہ دی رضا واسطے جزاک اللہ اللہ نال وعدہ کرو میں آئندہ اے اللہ تیرے نبی دے چہرے دی توہین نہ کروں۔ نہیں نہیں انشاءاللہ سے گزارا انشاءاللہ پوری سے خالد تو نہیں نہ بیٹھا دوسرے پہ ڈھیر بیٹھے برہان بیٹھا برہان جیڑی لئی بیٹھو یہ بھی کوئی داڑھی چھاڑی نہیں پوری مٹھ رکھو چاہے سلطان بس نہیں بس کرے ٹھیک جزاک اللہ تم کرو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حالانکہ یار ایک بند تارا کش پر نہیں گل ہے بھائی اسی تک زبر دبل ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਕਲਬੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਅਸਾਂ ਹੁਣ इतना सफ़र करके आया है तो सिर्फ इसे दी वजह तो आया तो सब बाकी भी सारे साढ़े मुखलिस साथी हो ते हुण जिहदी वजह तो असां आया ते जे ओ खुद ही इज्जत मुस्तफा न करने वाला होवे तो फिर साढ़े आया दा कोई फायदा नहीं اللہ انعام سانو تواڈے نال محبت ہے اسے دین دی وجہ تو ہے بے شک تواڈا ساڈا رشتہ بلوچگی والا بعد وچ ہے دین اللہ دین والا سب تو پہلے بے شک اور ہمیشہ مقدم اور مضبوط رشتہ بھی یہ دین والا دین اللہ تے اس رشتے دی وجہ تو ویکھ لو بھئی اسا اتنا سفر کر کے آیا اسا اگر اس دین والے رشتے نو اہمیت دیتی تو کم از کم تساں سوڑے محمد پاک دے امتی ہون والے رشتے دی بھی قدر کر کے ویکھاؤ سنت نبویہ نو چہرے دی زینت بناؤ اگر اے داڑھی مناون نال چہرے دی خوبصورتی دے اندر کمی آندی یا عیب آندا تا کدی بھی سوڑے محمد پاک دے چہرہ انور تے اللہ وال پیدا نہ کر معلوم ہوتا ہے مرد دی زینت ہی اللہ ہی ہے ویسے تو لوگ آتے ہیں نا بھئی مچھ نہیں تو کچھ نہیں اصل دے اندر اے ہے کہ انسان دی زینت جڑی ہے نا مرد دی او دے چہرے دی زینت او اللہ پاک نے سنت محمد رسول اللہ رکھی دوسرے نمبر تے ایک گل ذہن وچ رکھو یہ صرف سنت محمد پاک نہیں ہے یہ صرف او عمل نہیں ہے جڑا ساڈے محمد پاک نے کیتا ہوگا یہ 1.25 لاکھ پیغمبر دا تواتر اور تسلسل نال اس چیز تے عمل ہے 1.25 لاکھ پیغمبر جتنے بھی آئے ہیں باریش آئے ہیں بے ریش نہیں آئے این سمجھو ایک داڑھی رکھاون والا ایسا عمل ہے جن تے عمل دی سٹیمپ 1.25 لاکھ انبیاء کرام نے لگا دیتی سبحان اللہ فقہاء کرام کسے فتوے دتے مہر لگا دے او بندہ اگر ٹھکراوے تے لوگ آدھے میاں حنفی نہیں اے شافی نہیں اے مالکی حنبلی نہیں ہے
تے جیڑا سونے محمد پاک دے عمل ایسا عمل جن تے 1.25 لاکھ پیغمبر نے مہر تے دستخط عمل دے لگائے ہیں، اگر او نہ رکھاوے تو وقت صاف ظاہر ہے او محمد دا امتی نہیں ہے، او سونے نبی دا امتی نہیں ہے۔ تو بھائیو جے اسا امت جی شمار نہ ہویا سے تو پھر ساڈا اگلا میدان جڑا میدان قیامت دا ہونا ہے اس سچ بیڑے پار ہونے نہیں اللہ شاء اللہ عملی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا